بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الفصل الخامس هل المعلوم اجمالا والمعلوم تفصیلا۔ پانچویں فصل کے بارے میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ کیا وہ چیز کہ جو اجمالاً معلوم ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتی ہے کہ جو تفصیلاً معلوم ہو، یعنی جس چیز کے بارے میں اجمالاً علم رکھتے ہیں آیا اس کا حکم بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جس کا حکم تفصیلاً معلوم ہے یا نہ، بلکہ معلوم اجمالی ویسا نہیں ہے۔ اگر ویسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے، بس اس اعتبار سے معلوم تفصیلی کو حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ویسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم اجمالی پہ عمل کریں گے تو ہماری جو تکلیف کا ہوتا ہے ہمارے گردن پہ وہ برا ہو جائے گا، ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تھوڑی سی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ علم اجمالی کیا ہوتا ہے، علم تفصیلی کیا ہوتا ہے۔ مثالوں کی مدد سے جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا میرے پاس دو کپڑے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ ان دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا نجس ہے دوسرا پاک ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا نجس ہے اور کون سا پاک ہے، تو بس یہ ہے علم تفصیلی۔ چونکہ مجھے نجاست کا بھی علم ہے اور محل نجاست کو بھی جانتا ہوں، لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس دو کپڑے ہیں اور مجھے یہ تو یقین ہے کہ دو میں سے کوئی ایک نجس ہے، لیکن اب وہ کون سا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں نجاست کو تو جانتا ہوں لیکن محل نجاست کا علم مجھے نہیں ہے، اس علم کو کہا جاتا ہے علم اجمالی۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ مثلا روز جمعہ مجھے یقین ہے کہ مجھ پر کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، کوئی نہ کوئی نماز واجب ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے اور علم ہے کہ مجھ پر روز جمعہ 2 رکعت نماز جمعہ واجب ہے، نہ کہ ظہر کی 4 رکعت۔ اب یہاں پر مجھے چونکہ وجوب کا بھی پتہ ہے، وجوب کا بھی علم و یقین ہے، اور محل وجوب کو بھی میں جانتا ہوں، تو بس اس اعتبار سے اس کو کہیں گے علم تفصیلی۔ ایک دفعہ مجھے روز جمعہ تکلیف کا تو پتہ ہے، یہ مجھے علم ہے کہ کوئی نہ کوئی نماز مجھ پر واجب ہو چکی ہے، مجھے یقین ہے، لیکن آیا وہ جو نماز مجھ پہ واجب ہے آیا 2 رکعت نماز جمعہ واجب ہے یا نہ 4 رکعت نماز ظہر مجھ پر واجب ہے۔ اب اس کے متعلق چونکہ مجھے وجوب کا تو پتہ ہے لیکن محل وجوب، مورد وجوب اور متعلق وجوب کو میں نہیں جانتا ہوں، بس یہ علم اجمالی کہلائے گا۔ اب یہاں پر 2 باتیں ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ آیا ہم نے جو کہا کہ علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہوتا ہے یا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا علم اجمالی بھی منجز تکلیف ہوتا ہے علم تفصیلی کی طرح یا ایسا نہیں ہے۔ اب منجز تکلیف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ منجز تکلیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہم پر واجب کرتی ہے کہ تکلیف جو تجھ پر عائد ہوئی ہے اس سے حتماً و جزماً خارج ہونا تجھ پر واجب ہے، یہ عقل ہم پر واجب کرتی ہے۔ بس اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ معلوم اجمالی بھی معلوم تفصیلی کی طرح، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مجھے اجمالاً معلوم ہے، اب عقل مجھ پر اگر منجزیت کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر عقل مجھ پر واجب کرتی ہے کہ اب 100% تکلیف کے عہدہ سے خارج ہونا اور اس تکلیف کو 100% انجام دینا تجھ پر واجب ہے، یہ ہوگا تنجیز کا معنی۔ بس آیا علم
وہ جو اجمالی ہے آیا منجز تکلیف ہے یا نہیں؟ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، علم اجمالی بھی تفصیلی کی طرح منجز تکلیف واقع ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ آیا علم اجمالی تفصیلی کی طرح ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح علم تفصیلی کو ہم انجام دیتے ہیں، مثلا روز جمعہ ہم جمعہ کی 2 رکعت نماز انجام دے دیتے ہیں جو کہ مجھے یقین تھا کہ یہی واجب ہیں، اور میں اپنے عہدہ سے خارج ہو جاتا ہوں اور امتثال ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح مثلا پہلی والی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر 2 کپڑوں میں سے جس کپڑے کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ نجس ہے، میں اگر اسی کو دھو لیتا ہوں تو مجھے 100% یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اب میری گردن پہ جو تھا، یعنی جس کپڑے کو میں نے پاک کرنا تھا وہی میں نے پاک کر دیا ہے۔ اب 100% جو ہے وہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ علم اجمالی بھی تفصیلی کی طرح ہے، یعنی وہ چیز جو مجھے اجمالاً معلوم ہے میں نے اس کا امتثال بھی اجمالاً کر دیا، مثلا روز جمعہ میں نے نماز جمعہ بھی پڑھ لی اور ساتھ ظہر کی 4 رکعتیں بھی انجام دے دیں۔ اسی طرح مثلا میں نے دونوں کپڑوں کو مثلا دھو ڈالا، دونوں کپڑوں کو جو ہے وہ میں نے پاک کر دیا۔ یا مثلا اس کی اور مثال کہ ایک مکلف پر واجب ہے کہ اگر کسی مسلمان کی میت پڑی ہو تو اس کو دفن کیا جائے۔ اب یہاں پر اس کے سامنے 2 میتیں پڑی ہیں، اب یہ معلوم ہے کہ ایک ان میں سے مسلمان کی ہے، ایک غیر مسلم کی ہے، لیکن مورد تکلیف کو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سی مسلمان کی ہے اور کون سی کافر کی ہے۔ اب کرتا یہ ہے کہ یہ دونوں کو دفن کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر آیا معلوم اجمالی معلوم تفصیلی کی طرح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آغا جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، مقام امتثال میں بھی مقام تنجیز کی طرح معلوم اجمالی معلوم تفصیلی کی طرح ہو سکتا ہے۔ پس جس کو آپ نے اجمالاً امتثال کیا ہے اس سے بھی آپ کا ذمہ بری ہو سکتا ہے۔ البتہ یہاں پر 3 صورتیں ہیں، تینوں صورتوں میں ہی وہ قائل ہیں کہ ہر 3 صورت میں معلوم اجمالی معلوم تفصیلی کی طرح ہو سکتا ہے۔ پہلی جو ہے وہ صورت بہت ہی آسان ہے، توسلیات کے اندر ہے۔ توسلیات کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امور جن کو انجام دینے کے لیے قصد قربت شرط نہیں ہے، جس طرح کہ ہاتھ نجس ہو جائے تو ہاتھ کو اگر ہم نل کے آگے کر دیں گے پانی اس پہ بہہ جائے گا تو آٹومیٹکلی پاک ہو جائے گا۔ اب یہاں پر چاہے میں نیت کروں یا نہ کروں، یہاں پر بھی علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح امتثال ہو جاتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تعبدیات کے اندر آیات اجمالی تفصیلی کی طرح ہے، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جی ہاں اس میں بھی معلوم اجمالی معلوم تفصیلی کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو جس کو تعبداً انجام دے رہے ہیں، تعبدیات کا مطلب جس میں قصد قربت شرط ہوتی ہے، جس کو آپ انجام دے رہے ہیں اس میں یا تو انجام دہی میں تکرار ہوگا یا تکرار نہیں ہوگا، یعنی اب علم اجمالی کو آپ جب انجام دے رہے ہیں تو یا یہ انجام دینا موجب تکرار ہوگا یا تکرار نہیں ہوگا۔ مثلا جہاں پر تکرار نہیں ہوتا، جیسے مثلا مجھے یقین ہے کہ مجھ پر غسل جنابت یا غسل مس میت میں سے کوئی ایک واجب ہے، لیکن اب معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کون سا واجب ہے۔ اب یہ 2 نیتوں کے ساتھ ایک ہی غسل انجام دے دیتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس طرح کا غسل درست ہے۔ بس یہاں پر چونکہ تکرار نہیں ہے، فقط نیتیں 2 کرنی ہیں، کام جو ہے وہ ایک ہی کرنا ہے، غسل کو ایک ہی دفعہ انجام دینا ہے، تو چونکہ نیتوں میں جمع ہو سکتا ہے، یہاں پر فرماتے ہیں کہ علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح
امتصال میں ایک جیسا ہے۔ دوسری وہ قسم کے جہاں پر اگر اجمالاً اس کو انجام دیتے ہیں تو موجب تکرار ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثلاً ایک بندہ ہے کہیں جا رہا ہے دور بیابان جنگل میں، اب اس نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ اب دو جہتوں سے تو وہ مطمئن ہے کہ ان دو جہتوں میں قبلہ نہیں ہے، لیکن دیگر جو دو جہتیں ہیں ان میں سے اس کو شک ہے کہ آیا اس طرف قبلہ ہے یا دوسری طرف قبلہ ہے۔ اب یہاں پر شک کی صورت میں شریعت اسے حکم لگاتی ہے کہ ہر دو طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اب یہاں پر وہ علم تفصیلی کو اگر حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر سکتا تھا، جستجو کرتا اور اسے علم ہو جاتا کہ مثلا فلاں طرف قبلہ ہے، لیکن علم تفصیلی کو چھوڑ دیا اور اس نے علم اجمالی پر عمل کیا اور پھر کیا کیا؟ دونوں طرف منہ کر کے اس نے نماز پڑھ لی۔ یہاں پر بھی شریعت کہتی ہے کہ اس کی دونوں طرف پڑھی گئی جو نماز ہے وہ درست ہے، چونکہ یہاں پر موافقت قطعیہ حاصل ہو چکی ہے۔ اب اسے 100% یقین ہو چکا ہے کہ مولا کی طرف سے جو تکلیف میری گردن پہ آئی تھی میں نے اس کو حتماً انجام دے دیا ہے۔ اسی طرح مثلا جمعہ کے دن اگر اسے معلوم نہیں ہے کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، وہ دونوں کو پڑھ لیتا ہے، تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ علم اجمالی تفصیلی کی طرح ہے کہ یہاں پر بھی امتصال جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بہت ہی آسان عبارت کی طرف پڑھتے ہیں۔ الفصل الخامس هل المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا۔ پانچویں فصل میں فرماتے ہیں کہ کیا وہ چیز جو اجمالاً معلوم ہے کیا اس کی طرح ہو سکتی ہے کہ جو تفصیلاً معلوم ہو۔ العلم ينقسم الى قسمین، فرماتے ہیں علم تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، تفصیلی یا تو علم تفصیلی ہوگا۔ کیسے؟ کالعلم بوجود النجاست فی الاناء المعین، مثلا اس کو اس بات کا علم ہونا کہ کسی معین برتن کے اندر نجاست موجود ہے۔ دو برتن پڑے ہوئے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ ان دو میں سے کس برتن میں نجاست ہے، یہ علم تفصیل کہلاتا ہے۔ اجمالی کیا ہے؟ اس کی مثال کالعلم بوجود النجاست فی احد الاناء لا بعینہ، مثلا دو برتنوں میں سے اس کو اس بات کا تو علم ہے کہ دو برتنوں میں سے کسی ایک کے اندر نجاست موجود ہے، لیکن لا بعینہ، لیکن عیناً وہ نہیں جانتا ہے کہ ان میں سے کس کے اندر نجاست ہے، بس یہ علم اجمالی ہے۔ فعلم انہم اختلفوا، پس جان لیجئے کہ علماء اصولیین نے اختلاف کیا ہے کس بات میں؟ فی ان العلم الاجمالی هل هو کالعلم التفصیلی بالتکلیف او لا، کیا علم اجمالی بھی تکلیف کو منجز کرنے میں علم تفصیلی کی طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ بعض قائل ہیں کہ ہو سکتا ہے، بعض قائل ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ فالبحث یقع فی منجزیت العلم الاجمالی، بس یہاں پر بحث واقع ہوگی علم اجمالی کے منجز تکلیف واقع ہونے میں، آیا علم اجمالی منجز تکلیف ہو سکتا ہے یا نہیں، اور دوسری بحث ہوگی وکفایت الامتثال الاجمالی، اگر کوئی بندہ علم تفصیلی کو حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا اور اجمالی پر عمل کر لیتا ہے، تو آیا یہ امتثال کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ بس ایک بحث منجزیت میں اور ایک کفایت۔ اما منجزیت العلم الاجمالی، جہاں تک علم اجمالی کے منجز ہونے کا تعلق ہے تو فالحق یہ ہے کہ ان العلم الاجمالی بوجود التکلیف، کسی بھی تکلیف کے متعلق علم اجمالی کا ہونا، الذی لا یرضی المولا بترکہ، تکلیف بھی ایسی ہو کہ مولا جس کے ترک پر راضی نہیں ہے
منجز للواقع، یہ علم اجمالی واقع کے لیے منجز قرار پاتا ہے، یعنی تکلیف کو منجز کرتا ہے، حق یہ ہے ان کے نزدیک۔ اب تنجیز کا معنی کیا ہے؟ ہوا وجوب الخروج عن عہدۃ التکلیف، یعنی جو تکلیف آ چکی ہے گردن پر اس کے عہدہ سے خارج ہونا عقلاً، اسے کہتے ہیں تنجیز۔ فلو علم وجدانا بوجود احد الفعلین، پس انسان کو اگر دو کاموں میں سے کسی ایک کے متعلق یقین ہے کہ وہ واجب ہے، یا دو میں سے کسی ایک کا متعلق اسے یقین ہے کہ وہ حرام ہے، یجب علیہ الاتیان بہما فی الاول، تو وجوب کے معاملے میں دونوں کو بچا لائے، یا حرمت کے وترکہما فی الثانی، یا دونوں میں سے کسی ایک کی حرمت کا یقین ہے تو دونوں کو ترک کر دے۔ اب اس طرح سے جو ہے وہ اسے موافقت قطعیہ لازم حاصل ہو جائے گی۔ ولا تکفی الموافقۃ الاحتمالیہ بفعل واحد، پس اگر ایک کو انجام دے دے پہلی صورت میں، یا مثلا او ترک واحد منہما، یا دوسری صورت میں دو میں سے کسی ایک کو ترک کر دے، تو اس سے موافقت قطعیہ حاصل ہو جاتی ہے، اور ولا تکفی جو کافی نہیں ہے، پس موافقت قطعیہ حاصل کرنا واجب ہے۔ وہ تب حاصل ہوگی جب وجوب کے احتمالوں میں سے دونوں کو انجام دے دیں اور حرمت کے احتمالوں میں سے دونوں کو چھوڑ دیں۔ وبہذا ظہر، یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ ان العلم الاجمالی کالعلم التفصیلی فی لزوم الموافقۃ القطعیہ، علم اجمالی بھی علم تفصیلی کی طرح ہو سکتا ہے، کس کے اندر؟ موافقت قطعیہ کے لزوم میں، یعنی موافقت قطعیہ علم اجمالی میں بھی حاصل کرنا لازم ہوتا ہے۔ وعدم کفایت الموافقت الاحتمالیہ، اور یہاں پر بھی موافقت احتمالیہ کافی نہیں ہے۔ وحرمت المخالفت القطعیہ، اور اگر مخالفت قطعیہ کرتے ہیں اور وجوب کے معاملے میں دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں پر دو میں سے ایک کے اندر حرمت کا احتمال ہے وہاں پر ہم دونوں کو انجام دے دیتے ہیں، یہ حرمت مخالفت قطعیہ۔ کما سیاتی فی اصالۃ الاحتیاط، جس طرح کہ اس کی بحث اصالہ احتیاط کے اندر عن قریب آ جائے گی۔ واما کفایت الامتصال الاجمالی، یہ تو ہوگی تنجیز کی بات، لیکن اگر امتصال کے باب میں آئیں تو آیا علم اجمالی کا امتصال کافی ہوگا؟ کب؟ مع تمکن من الامتصال التفصیلی، جب اس بندے کے لیے امتصال تفصیلی کرنا ممکن تھا، اگر جستجو کرتا تو پتہ لگا سکتا تھا کہ اس کی تکلیف معین کیا ہے، لیکن پتہ نہیں لگایا، اس کے باوجود امتصال اجمالی کر دیا، آیا یہ امتصال کافی ہوگا یا نہیں؟ فلہ صور، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ الصورۃ الاولی کفایت الامتثال الاجمالی فی التوسلیات، اگر باب توسلیات میں آئیں کہ جہاں پر قصد قربت شرط نہیں ہے تو فرماتے ہیں میرے نزدیک امتصال اجمالی کافی ہے۔ کیسے؟ کما اذا علم بوجوب موارات احد المیتین، مثلا ایک بندے کو علم ہے کہ واجب ہے مجھ پر دو میتوں میں سے کسی ایک میت کو چھپانا اور دفن کرنا، چونکہ اس کو یقین ہے کہ دو میں سے ایک میت مسلمان کی ہے اور مسلمان کی میت کو دفن کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن اب دو میں سے ایک تو مسلمان کی ہے دوسری غیر مسلم کی ہے، اب کیا کرے؟ فیواریھا من دون استعلام حال واحد منہما، اب اگر جانکاری حاصل کرنا چاہتا تو معلوم کر سکتا تھا کہ ان دو میں سے کون سی مسلمان کی ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، علم تفصیلی پر عمل نہیں کیا بلکہ اجمالی پر عمل کرتے ہوئے دونوں کو دفن کر دیا۔ یا مثلا ومثلہ التردد فی وقوع الانشاء بلفظ النکاح، مثلا نکاح پڑھتے ہوئے اس کو انشاء کے واقع ہونے میں تردد ہے، آیا یہ جو انشاء واقع ہوتا ہے نکاح کے اندر، آیا لفظ زوجتو کے ذریعے سے ہے یا لفظ انکحتو کے ذریعے سے ہے؟ اب یہاں پر اگر تفصیل حاصل کرنا چاہتا تو وہ معلوم کر سکتا تھا، لیکن اس نے دونوں کے ساتھ صیغہ نکاح کو انشاء کر لیا ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بس اسی کی طرح اگر اس کو تردد ہو لفظ نکاح کی انشاء کے وقوع میں،
کہ آیا وہ لفظ زواج کے ذریعے ہو سکتا ہے یا لفظ النکاح کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. فنین شیب کل اللفظین، پس وہ دونوں لفظوں کے ذریعے سے انشاء کر دیتا ہے. تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ انشاء کرنا درست ہے، اور جو اس نے نکاح پڑھا ہے وہ نکاح جو ہے وہ درست ہے اور صحیح واقع ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.